کو ختم کروں میرے دوستو. واقعہ سن لو, بہت پیارا واقعہ. میں بہت جلدی بتاؤں گا. آپ نے ایک نبی کا نام سنا, سیدنا حضرت موسیٰ. بولو سنا نہیں سنا؟ کیا ہے نبی کا نام؟ کیا ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سیدنا حضرت موسیٰ. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہاں جاتے تھے؟ نہیں پورا مجمع بولے نا, کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر. کس سے بات کرتے تھے؟ ارے پورا مجمع. آپ لوگ تھک گئے تو میں بند کر دوں بھائی, تھک گئے آپ لوگ. ساتھ میں کون نبی؟ سیدنا حضرت. کہاں جاتے تھے بھائی؟ ساتھ میں بولو کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ کو دیکھو, یہ پہاڑ پر آتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے. ارے سارے بروڈا والے کہو حضرت موسیٰ کہاں پہنچے اور کس سے بات کرنے لگے؟ سننا بہت دیر تک اللہ سے بات ہونے لگی, بہت دیر تک اللہ سے بات ہونے لگی. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات میں اللہ کو پوچھا, اللہ یہ ہماری بستی کا سب سے بڑا پاپی کون؟ اللہ یہ بستی کا سب سے بڑا گنہگار, یہ بستی کا سب سے بڑا مجرم. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اترو پہاڑ سے اترو. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر گئے. پھر کہہ رہے اللہ یہ بستی کا سب سے بڑا گنہگار کون؟ اللہ نے کہا وہ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. جو پہلا آدمی آئے گا وہ صرف بستی کا نہیں, یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے. اس وقت جو دنیا بسی ہے اس کا سب سے بڑا. اب بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے, گلی کے کنارے کھڑے رہے. کون آنے والا ہے؟ ارے بولنا کون آنے والا ہے؟ حضرت اللہ نے کہا کہ جو سب سے پہلا آئے گا وہ پوری اس وقت دنیا جو قائم ہے اس کا سب سے بڑا گنہگار آئے گا. تو بتاؤ حضرت موسیٰ غصے میں کھڑے ہوں گے کہ بہت خوش کھڑے ہوں گے؟ ارے بولنا کیسے کھڑے ہوں گے؟ اتنے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال, اتنے غصے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گلی کے کنارے کھڑے کہ ابھی آئے گا وہ پاپی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گنہگار. حضرت موسیٰ اتنے غصے میں کہا اللہ اجازت دے اس کو میں پکڑ کے زمین میں دفن کر ڈالوں, اس کو گھاڑ دوں. اللہ نے کہا کچھ بھی کہنا نہیں, کچھ بھی کہنا, صرف دیکھ لو کہ سب سے بڑا بستی کا گنہگار. حضرت موسیٰ پورے لال غصے میں کھڑے. اتنے میں تو آیا. ارے بولو اتنے میں تو آیا. وہ کیسے آیا معلوم؟ ایک 8 یا 6 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑتا ہوا یعنی باپ. اور حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہ باپ بہت بڑا پاپی ہے. بچے کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کتنا بڑا پاپی, لیکن حضرت موسیٰ کو تو دیکھنا تھا. مارنے کی اجازت نہیں تھی, ڈانٹنے کی اجازت. حضرت موسیٰ چلے گئے, لیکن بہت 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 دل میں یہ اتنا بڑا پاپی, شرابی, کبابی, جواری, ارے پورے درجے کا آخری درجے کا گھٹیا آدمی, یہ گنہگار. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے. 24 گھنٹے گزر گئے. 24 گھنٹے کے بعد حضرت موسیٰ پھر پہاڑ پر. کہو ساتھ میں کہو کیا پر؟ پہاڑ پر. کس سے بات کر رہے؟ اللہ سے. اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کس سے بات کرے؟ ساتھ میں کہو. ہمیں ذرا جلدی ختم کرو. ساتھ میں کس سے بات کرے؟ کیا پوچھا معلوم؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ یہ ہماری بستی کا سب سے بڑا نیک آدمی کون ہے؟ نیک. حضرت موسیٰ نے کہا میں تو نبی, میرے علاوہ ولی کون ہے؟ ولی. نیک کون ہے؟ صالح کون ہے؟ تقی کون ہے؟ ذکی کون ہے؟ نقی کون ہے؟ بالکل صاف ستھرا کون؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ سے اترو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے. اللہ نے فرمایا وہی گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. جو سب سے پہلا آئے گا وہ صرف ہماری بستی کا نہیں, اس وقت جو دنیا قائم ہے تمام ولیوں کا وہ بادشاہ ہوگا. بتاؤ حضرت موسیٰ کیسے کھڑے ہوں گے؟ غصے میں. حضرت موسیٰ نے تو نیچے اتر کر نہر پر غسل کیا, کپڑے وپڑے اچھے پہنے. کیا تو اللہ کا ولی آئے گا, ارے اللہ کا ولی آئے گا, میں اسے مصافحہ کروں گا, ارے میں اس کو گلے لگا لوں گا, ارے میں اس کی پیشانی کو چوم لوں گا, ارے اللہ کا ولی آئے گا. اس وقت جتنے ولی ہیں سارے ولیوں کا بادشاہ آئے گا. حضرت موسیٰ کھڑے, انتظار کرے, بہت ڈسپلن, بہت ادب, بہت رسپیکٹ کے ساتھ کھڑے. لیکن حضرت موسیٰ حیران ہو گئے, وہی آ رہا ہے جو کل آیا تھا, اور وہی اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے. حضرت موسیٰ نے تھوڑی دیر دیکھا, پھر کہا نہ اس کے تو گلے نہیں لگوں گا, نہ اس کے گلے نہیں لگوں گا, اس کا مصافحہ نہیں کروں گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے دوڑے. بتاؤ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر. جیسے پہاڑ پر گئے ہاتھ تک کہا اللہ نے فرمایا موسیٰ کچھ کہنا نہیں, کچھ کہنا نہیں. مجھے معلوم ہے کیا کہنے آئے ہو کہ کل بھی وہی آج بھی وہی. 24 گھنٹے پہلے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں, اور 24 گھنٹے کے بعد اس سے بڑا کوئی ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ میری عزتوں کی قسمیں, میرے جلالوں کی قسمیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. کل جب وہ گلی کے کنارے سے گزرتا تھا اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں تھا, آج اس سے بڑا میرا کوئی ولی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سننا بہت پتے کی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ 24 گھنٹے میں اتنا بڑا پھر کیسے آ گیا؟ حالانکہ دکھتا تو ویسا ہی ہے, کل بھی ویسا ہی دکھتا تھا, آج بھی ویسا ہی دکھتا ہے. کل بھی وہ 6-8 سال کا بچہ انگلی پکڑ کے آیا تھا, آج بھی 6-8 سال. تو کچھ چہرے میں تو کوئی فرق نہیں آیا. اللہ یہ کیسا ہو گیا کہ کل اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں اور آج اس سے بڑا کوئی. سننا بس آخری بات ہے, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے میری بات سن لے, پھر تو ہی فیصلہ کر لے. اللہ نے فرمایا یہ کل جب یہاں سے گزرتا تھا, بولو ساتھ میں بولو, کل جب یہ یہاں سے, اس کے ہاتھ میں, اس کی انگلی میں 6 یا 8 سال کا,
وہ بچے نے کیا کیا، وہ بچے نے کیا کیا، جب یہاں سے گزر گیا بچے نے پہاڑ دیکھا. بولو بچے نے کیا دیکھا؟ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے ابا کو پوچھتے ہی رہتے، ہاں کچھ نہ، کبھی دادا کو کبھی نانا کو. تو بچے نے پہاڑ دیکھا تو ابا کو پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا ہاذا جبل، یہ پہاڑ ہے. تو بچہ تھوڑا آگے چلا، ابا یہ بہت بھاری ہے نا؟ ابا نے کہا او پہاڑ تو بہت بھاری ہے. چلو بچہ آگے چلا، بچہ آگے چل کے پوچھتا ابا ابا یہ پہاڑ بہت بھاری ہے، اس سے بھاری کچھ ہے؟ اللہ نے باپ نے کہا یہ زمین بہت بھاری ہے، اس نے پہاڑ کو گود میں بٹھایا ہے. بھئی یہ زمین بہت بھاری ہے جس نے پہاڑوں کو گود میں. بچہ تھوڑی دیر آگے چلا، کہا ابا ابا پہاڑ بہت بھاری، اس سے بھاری زمین سے بھاری کچھ ہے؟ زمین سے بھاری؟ کہا سمندر، اس لیے کہ سمندر نے زمین کو بھی پھاڑ دیا ہے. بھئی زمینوں میں سمندر پھٹے اور زمینوں کو پھاڑا اور اپنا راستہ بنا، سمندر بہت بھاری. اب بیٹا آگے چلا تھوڑی دیر کے بعد کہتا ابا ابا ایک بات پوچھوں، پہاڑ بھاری، اس سے بھاری زمین، اس سے بھاری سمندر سے بھاری کچھ ہے؟ ابا نے کہا یہ آسمان بہت بھاری ہے، سب کو اپنے اوپر لیے ہوئے. یہ آسمان دیکھ، یہ زمین کو بھی سایہ کرے گا، سمندر کو بھی سایہ کرے گا، پہاڑوں کو بھی سایہ کرے گا، انسانوں کو بھی سایہ کرے گا. آسمان بہت بھاری. تھوڑی دیر بیٹا آگے چلا، معلوم نہیں کیا ہوا، کہا ابا 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 پہاڑ بھاری، پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری سمندر سے بھاری آسمان. ابا بتاؤ نا آسمان سے بھاری کچھ ہے؟ آسمان سے بھاری؟ بس اتنا کہا آسمان سے بھاری کچھ ہے. کیا کہا؟ آسمان سے بھاری. سننا تھوڑی دیر سن لو، آسمان سے بھاری کچھ ہے. بھائی تھوڑی دیر پانی کا معاملہ روک دو، تھوڑی دیر بس 5-10 منٹ. کیا پوچھا؟ آسمان سے بھاری. بچے نے کیا کہا؟ ابا سب سے بھاری پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری سمندر سے بھاری آسمان سے بھاری کچھ چیز ہے. بس بیٹے کا اتنا پوچھنا، وہ کیسی گھڑی ہوگی. بیٹے نے پوچھا آسمان سے بھاری کچھ ہے. وہ باپ چلا کے رویا، چیخ کے رویا. بیٹا گھبرا گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹا آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ ہے. آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ پہاڑوں سے بھی بھاری ہے، سمندر سے بھی بھاری ہے، زمین سے بھی بھاری، آسمان سے بھی بھاری. تیرا باپ بہت بڑا گنہگار ہے، پاپی ہے، مجرم ہے. یہ کہہ کر وہ باپ ہچکیاں لے کے رونے لگا. اب جب باپ روئے گا تو بیٹا بھی روئے گا. لیکن باپ روتا گیا. بیٹے کو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی عادت، کہا ابا رونا بند کرو. یہ بتاؤ آپ کا پاپ بہت بھاری ہے، آپ کا گناہ بہت بھاری ہے، اس سے بھاری کوئی چیز ہے؟ وہ باپ نے چیخ ماری، کہا تیرے باپ کا گناہ بہت بھاری ہے، لیکن اس سے بھاری پروردگار کی رحمت ہے، اس سے بھاری خدا کی رحمت ہے. بس باپ نے یہ کہا. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ جو میری رحمت کو سب سے بھاری سمجھتا ہو، کیا میں اس کو گنہگار بناؤں گا؟ وہ تھا گنہگار تھا، اس کا گناہ پہاڑ سے بھی بھاری تھا، اس کا گناہ سمندر سے بھی بھاری تھا، اس کا گناہ زمین سے بھی بھاری تھا، اس کا گناہ آسمان سے بھی بھاری تھا. لیکن اے بندو، اللہ فرماتے میرے بندو گناہ تمہارا آسمان سے بھاری ہوگا، لیکن تمہارے گناہ سے بھاری خدا کی رحمت ہوگی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب اس نے میری رحمت پر بھروسہ کر لیا تو میں نے بھی اس کو ولیوں کا ولی بنا دیا. اب میں آپ سے ایک بات کہوں، آخری بات. وہ گنہگار، ارے بولو ساتھ میں بولو، وہ گنہگار حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار. ارے بولو نا حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار. ساتھ میں کہو حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار. اگر صرف اتنا کہہ دے اللہ میرے گناہ سے بھاری تیری رحمت ہے، اگر حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار یہ کہہ دے اور اللہ اسے ولیوں کا ولی بنائے تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر وہ ایک آنسو کا قطرہ نکالے تو کیا خدا اس کو ولی نہ بنائے؟ وہ زمانے والا صرف کہے اللہ تیری رحمت بھاری تو ولی، تو اگر آخری نبی کا امتی رو لے، ارے میرے پیارو آج رو لو، آج کی رات اللہ کو منا لو. معاف کرنا میں نے اور آپ نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے. ہاں میرے پیارو بہت ناراض کیا ہے. آپ ایمان سے بتاؤ نا اگر ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو ہمارے نبی ہم سے راضی ہے؟ بولو نا ہمارے نبی ہم سے راضی ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمارے نبی ہم سے راضی ہے. ہم نمازوں پر نمازیں توڑتے کیا پیدا کرنے والا راضی ہے؟ میرے دوستو دیکھو اللہ اتنا کریم ہے، ہم کتنے گناہ کرتے لیکن اللہ نے ہم کو بھوکا مارا. ارے پورا مجمع بولے اللہ نے بھوکا مارا، اللہ نے پیاسا تڑپایا. ارے ابھی دیکھو نا، ابھی آپ کو گرمی ہو رہی، میرے کو گرمی ہو رہی، یہ ٹھنڈے پانی کا پاؤچ بانٹا جا رہا ہے. یہ کون بٹوا رہا ہے؟ ارے وہ چاہتا تو پیاسا تڑپا سکتا تھا نا. میرے دوستو میں تو کبھی کبھی یہ گاڑی یہ دیر میں بیان ختم ہوتا اپنی گاڑی لے کر جاتا ہوں نا، میں آپ کو صحیح کہوں کبھی کبھی گاڑی میں بیٹھ کے اتنا رونا آتا، صرف اس پر رونا آتا کہ جب ہماری گاڑی گزرتی ہے ہم فٹ پاتھ پر بہت سے بھکاریوں کو سوتا ہوا دیکھتے ہیں. بھائی دیکھتے آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا. آپ ایمان سے بتاؤ اگر خدا چاہتا تو میرے اور آپ کو بھی فٹ پاتھ پر سلا سکتا تھا. کتنی مرتبہ ہماری گاڑی سگنل پر ٹھہری، بھائی ریڈ سگنل ہماری گاڑی ٹھہری، آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے بچے پیالہ لے کے بھیک مانگنے آتے. اور میرے پیارو اگر خدا چاہتا تو میرے بچے کو بھی بھکاری بنا دیتا.
اگر خدا چاہتا تو آپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی پیالہ دے کر بھکاری بناتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو گناہ کرتا گیا، میں کھلاتا گیا، تو گناہ کرتا گیا، میں پلاتا گیا، تو گناہ کرتا گیا، میں پہناتا گیا۔ اللہ کہتے تو گناہ کرتا گیا، میں نعمتیں دیتا گیا، تو گناہ کرتا گیا، میں گھر دیتا گیا، تو گناہ کرتا گیا، میں دکان دیتا گیا، لیکن اللہ کہتے ابھی بھی آ جا، ایک بار رو لے، میری عزت کی قسم تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے ایک بات سن لو، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، بہت پیاری بات ہے میرے دوستو۔ علامہ جلال الدین مثنوی، مولانا جلال الدین رومی اپنی کتاب مثنوی میں کہتے ہیں سیٹھ کا دربار اور اللہ کا دربار بہت فرق ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ سیٹھ کے دربار میں ایک مرتبہ جائے گا دے گا، دوسری مرتبہ جائے گا دے گا، تیسری مرتبہ دے گا لیکن پیشانی پر شکن آئے گی، اور چوتھی مرتبہ دے گا تو اپنی کمر بتائے گا، اور پانچویں مرتبہ کہہ دے گا میرے پاس نہیں تو تجھے کیا دوں گا۔ بھائی صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ اور اللہ کا دربار مولانا جلال الدین رومی فارسی میں، کون سی زبان میں؟ فارسی میں۔ ایک ساتھ میں سنو میرے پیارو، اس پر بات ختم کرے، بتاؤ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے، کون کون آج سچی پکی توبہ کرنے والا، خدا کے سامنے رونے والا؟ بھائی روئیں گے انشاءاللہ؟ آپ بھی اور ہماری ماں بہنیں بھی، ہماری ماں بہنیں بھی، اس لیے کہ آج ہماری ماں بہنوں سے بھی گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بال کھلے بازاروں میں گھومی جا رہی ہے، دوپٹے ادھر سے ادھر گھومی جا رہی ہے، اور غیبت زبان جو چلتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، شوہر کے سامنے زبان چلے، بڑوں کے سامنے زبان چلے، یہ زبان ہے نا زبان، میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، لیکن ماں بہنوں کو زیادہ کہوں گا، یہ زبانوں کی حفاظت کرو۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے صاف فرمایا، اے معاذ، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکات دے گا، حج کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تہجد پڑھے گا، نفل پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، اوابین پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا معاذ، یہ سب کرنے کے بعد یہ زبان کی حفاظت کرنا، اگر یہ غلط چلی تو تیری ساری عبادتوں میں آگ لگا دوں گا۔ تو میں زبان کی حفاظت کریں گے۔ میں ہماری ماں بہنیں بھی، میں جانتا ہوں کہ کچھ ماں بہنیں بہت دکھی ہوتی ہے، لیکن شوہر کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کر لے، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا، اللہ جنت کے دروازے کھولے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی عورت اگر نماز پڑھ لے وے، روزہ رکھ لے وے، زکات دے دے وے، شوہر کی فرما برداری کر لے وے، نبی فرماتے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ اور اگر کوئی عورت بہت دکھی ہے، بہت دکھیاری، وہ کہے گی کتنے میں دکھ اٹھاؤں، تو میرے دوستو دکھوں کو ختم کرنے کا بھی تو راستہ ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آدمی یہ سمجھتا کہ میں دکھی، میرا دکھ کوئی سننے والا نہیں، ارے میں اس کے پاس گیا، وکیل کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، پی آئی کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، اور بڑے کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، کمشنر کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، ہائی کورٹ میں گیا، اس نے بھی نہیں سنا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کی کورٹ چھوڑ، میری کورٹ میں آ جا، ابھی تیری سن لوں گا۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ فرماتے کون پریشان حال ہے، ایک مرتبہ مجھے پکار کر تو دیکھے، میرے جواب دینے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے دربار میں اندھیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے جواب میں دیر ہوگی لیکن اندھیر اور دیر میں جو آئے گا تو اللہ بہت دے گا۔ ارے دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس لیے میرے پیارے دوستو میں اسی بات پر آ جاؤں۔ مولانا جلال الدین کون سی زبان میں؟ کتنے پیار سے کہا، کیا کہا؟ اللہ روزانہ اعلان کرتے، یہ جملے یاد کر لو بہت پیارے، اللہ روزانہ اعلان کرتے باز آ باز آ باز آ باز آ، روزانہ اللہ کا اعلان، باز آ، یہ فارسی میں اس کا مطلب ہے میرا بندہ آجا توبہ کر لے۔ وہ اللہ اعلان کرتے نا، آجا توبہ کر لے، آجا توبہ، باز آ باز آ باز آ باز آ، گھر سے ہنستی باز آ باز آ، لگ گئے ماں ڈر گئے امیدی نے، صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ۔ اللہ روزانہ اعلان فرماتے میرا بندہ توبہ کر لے، اے گنہگار توبہ کر لے، اے مجرم توبہ کر لے، اے مجھ کو ناراض کرنے والا مجھے راضی کر لے۔ اللہ فرماتے میرا دربار وہ دربار ہے 100 بار توبہ توڑے گا پھر بھی آئے گا تو میرا دربار تجھے کھلا ملے گا۔ 100 بار بھی توبہ توڑے گا پھر آئے گا لیکن میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو چلو 3 راستے میں نے آپ کو بتائے، قرآن کی، پورا مجمع بولے قرآن کی، نمبر 2 اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی، اور نمبر 3 توبہ۔ میں تیار ہوں، ان کے لیے تیار ہو؟
بھائی بولو 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 کون کون تیار ادھر آج پیار محبت دیکھو جھوٹا ہاتھ مت اٹھانا پیار محبت کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب آپ یہ سوچتے ہوں گے دین کی طرف جائے کیسے؟ بھائی دل جانا بھی چاہیے نا. بھائی قرآن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور آج جا کر کہا اللہ آج تو میں نے ایک امت کا نام دیکھا بہت پیاری امت ہے اور یہ امت وہ ہے جو حق کو حق بتائے گی باطل کو باطل بتائے گی اور یہ وہ امت پاور والی ہے جو دجال کو بھی قتل کرے گی. بولو سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ امت تو بہت طاقت والی ہے حق کو حق بتا دے گی باطل کو باطل بتا دے گی جو حق ہے اس کو حق بتائے گی جو غلط ہے اس کو غلط بتائے گی اور یہ امت دجال کو بھی قتل کرے گی. اللہ اب یہ امت تو میرے کو دے دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد یہ امت بھی میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی. بولو سبحان اللہ. تو اللہ تو ہماری اتنی شان بتاتا بلکہ معلوم ہے اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا بہت خیال کیا. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ہاں بولو نا آ رہی ہے. اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں یہ امت کا کتنا خیال کیا. کوئی امتی پریشان اللہ نے قانون بدل دیا. ارے بولو کوئی امتی پریشان اللہ نے قانون. یہ بچے بہت بیٹھے چلو پھر بھی ایک واقعہ سنو گے نا آپ لوگ. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو رمضان میں کھانے کا نہیں کتنے کام نہیں کرنے کے بہت مشکل ہے مولانا. ہاں بولو نا رمضان میں کتنے کام نہیں کرنے کے؟ 3. کھانے کا پینے کا بیوی کے پاس جانے کا نہیں. وہ لوگ بول رہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے 3 کام نہیں کرنے کے. اب آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں ایک صحابی بہت غریب مولانا انجم سنا ہوگا آپ نے. مدینہ پاک میں ایک صحابی بہت غریب جن کا نام ہے سلیمہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی الانصاری. آپ لوگ اتنا لمبا نام یاد نہ رکھے صرف اتنا یاد رکھے حضرت سلیمہ. رمضان کا مہینہ بیوی سے ملاقات کر گئے. گناہ ہو گیا نا. ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزہ ٹوٹ گیا. ارے ساتھ میں بولو روزے میں کھانے کا نہیں پینے کا نہیں بیوی کے پاس جانے کا نہیں. یہ رمضان میں نئی شادی ہوئی تھی. مولانا عارف تمہاری نئی تو نہیں ہوئی پرانی ہو گئی. یہ تو جوان ہے. میں شروع میں تو مولانا میں سمجھا یہ شادی شدہ ہی نہیں ہے. بعد میں آپ نے بتایا کہ اس کے تو بچے بھی ہیں. ایسی جوانی اللہ ہم کو دیتا ہے. بولو نا کون صحابی؟ حضرت سلیمہ. نئی شادی ہوئی تھی رمضان کا مہینہ آیا بیوی کے پاس گئے. اچھا بیوی کے پاس چلے گئے. اس کے بعد خیال آیا اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی کیا کروں. روزہ تو میرا ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ سچے لوگ تھے جھوٹے لوگ نہیں تھے. الصحابۃ کلھم عدول سب سچے تھے. وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے. جا کر اللہ کے رسول کو صاف شبدوں میں کہہ دیا اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ مجھے معلوم ہے کھانے کا نہیں پینے کا نہیں بیوی کے پاس جانے کا نہیں لیکن اللہ کے رسول نئی شادی ہوئی روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا میرا روزہ ٹوٹ گیا. آپ کو مارنا ہے تو مجھے مارو قتل کرنا ہے تو قتل کرو آپ کو جو سزا دینا ہے دو. میں نے اپنی گردن جھکا دی کیونکہ میں غلاموں کا غلام ہوں اور آپ آقاؤں کے آقا ہے. بولو صلی اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا قاعدہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے. قاعدہ یہ ہے فتحریر رقبہ ایک غلام آزاد کرو جاؤ. اللہ کے رسول اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا غلام آزاد کرو تو کہہ دے گا اللہ کے رسول غلام آزاد کرو خود غلام کی طرح جیتا ہو کھانے کے لالے پڑے کپڑے برابر نہیں ہے میں کیسے غلام آزاد کروں گا میرے پاس یہ طاقت ہی نہیں. بولو طاقت ہی نہیں. اس وقت میری پوزیشن اتنی غریبی کی ہے کہ میرے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں فصیام شہرین متتابعین. اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا 60 روزے رکھو پنشمنٹ پینلٹی. کتنے روزے؟ 60 نہیں 60 تو رونے لگے کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے یہ 30 پورے کرنے کے پھر 60 کتنے ہوئے؟ 30 میں بیلنس کھو گیا 60 میں کتنا بیلنس کھو جائے گا؟ اللہ کے رسول 30 میں یہ حالت ہوئی آپ تو کہتے ہو اللہ کے رسول نہیں ہوگا اللہ کے رسول نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہوگا. فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ جاؤ مدینے میں غریب بہت ہے 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ 60 غریبوں کو پیٹ بھر کے. اللہ کے رسول پہلے ہی تو بتا رہا ہوں میں خود بھوکا ہوں
अब मेरे पास पैसे ही नहीं, आप कहते हो एक दो का बोले तो समझ में भी आ रहे, 60 गरीबों को खाना। तो हमारे नबी ने फरमाया जी भाई तुम गुलाम भी आजाद नहीं करोगे, तुम 2 महीने रोजे भी नहीं रखोगे, तुम 60 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिलाओगे। हमारे नबी ने फरमाया चलो वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, अगर मेरे पास कोई अनाज गल्ला लेकर आएगा मैं तुमको मालिक बना दूंगा, फिर जाके मदीने के गरीबों में बांट देना, तुम्हारा कफ्फारा अदा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाए। तो जाके बैठ गए और थोड़ी थोड़ी देर में अल्लाह के रसूल को पूछे कुछ आया, कुछ आया? अल्लाह के रसूल कहे बैठो, तुम मेरे सामने ही तो बैठे हो बस। लेकिन अल्लाह का करना, कोई एक जमात आई और आकर अल्लाह के रसूल को गल्ला दिया, अनाज दिया। हमारे नबी ने पूछा आई ना सलीमा, रे वो सलीमा कहाँ है? तो वो तो वहीं बैठे थे। कहा अल्लाह के रसूल लब्बैक क्या हो? कहा चलो ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना है, ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना, कितने आदमी का खाना टोटल हो गया? 60। एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो, एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो और जाओ मदीने के गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको खिला के आओ। वो हजरत सलीमा ने एक बोरी यहाँ रखी और बोले एक बोरी यहाँ रखी, वो उठाए, अरे कितना बेचारे कमजोर, लेकिन उठाए और मालूम नहीं, मैं समझता हूँ 1.5-2 घंटा 3 घंटा फिरे होंगे, फिर वापस आए हमारे नबी के पास और दोनों बोरी भरी हुई लेकर आए। बोलो दोनों बोरी। तो हमारे नबी ने पूछा ये क्या? मैंने कहा था 60 मिस्किन को खाना खिलाना, तुम तो वापस बोरी अनाज की लेकर आए। कहा अल्लाह के रसूल कसम खाता हूँ पूरे मदीने में घुमा, पूरे मदीने में घुमा, मेरे से ज्यादा गरीब मेरे को कोई मिला ही नहीं। अल्लाह के रसूल सबके घर में कुछ कुछ था, मेरा घर है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे नबी जो, आप हंसे ना, आप हंसे ना, हमारे नबी भी उस वक्त मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि हमारे नबी की दाढ़ मुबारक नजर आने लगी। हमारे नबी जब मुस्कुराते थे ना तो सिर्फ आगे के दांत नजर आते थे, लेकिन कभी कभी हमारे नबी मुस्कुराते थे तो दाढ़ मुबारक नजर आई। हमारे नबी मुस्कुराए, दाढ़ मुबारक नजर आई और कहा जा मेरा अल्लाह कहता है ये सारा खाना तू ही ले ले और तेरा गुनाह भी माफ हो गया। अल्लाह को प्यार आता है तो इस उम्मत पर ऐसा प्यार आता है। सुनना है और सुनना है, फिर वसूली करूंगा। सुनना है, ये रमजान की बात करूं, हम लोग रोजा रखते हैं ना, मगरिब के टाइम पे इफ्तारी हो जाती है, अरे बोलो ना होती है। रात को अहमदाबाद के तवे गर्म होते हैं, हाँ रमजान में जो कमाई होती है। और मैं कहता हूं कि 11 महीने में जितना नहीं खाता ना उतना मुसलमान रमजान में खाता है। हाँ मैं खुद भी, अब मैं आपको क्या बोलूं, मैं भी तवे पे खड़ा हो जाता हूँ भाई। हाँ, मौलाना को तो मालूम है हमारे इंग्लैंड के रोजे कितने बड़े, मैं और मौलाना साथ में रोजा रखते हैं, मौलाना हबीब साहब। अब ये तो पठान है, मैं उठ पठान, अब ये तो मालूम नहीं, रख लेते रोजा रख लेते। मेरे को तो शाम को 4 बजे सबको बोलता हूँ कोई मेरे सामने आएगा नहीं, कोई मेरे से बात करेगा नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है वहां पे रात को 8 बजे असर की नमाज होती है और असर से मगरिब बयान करने बैठते हैं ना भूखे भूखे, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में नहीं आता, वो तो धीरे धीरे जोश आता है। और काश अहमदाबाद यूके में होता, वहाँ तो कैसे ठंडे ठंडे मुर्गे बैठे होते, हाँ कोई उधर बैठा कोई उधर बैठा, अरे भाई करीब आ, तो वो वहाँ से कहता मौलाना आई एम ऑल्सो फास्टिंग, यानी मौलाना मैंने भी बहुत लंबा रोजा रखा। तो मैं कहता अक्ल बन के बंदे मैंने भी तो रोजा रखा। लेकिन वहाँ हम लोग रोजा रखते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये तो अल्लाह का करम हुआ, वरना पहले जब रमजान आया, बोलो रमजान पहले, तो इफ्तारी का टाइम शुरू होता था मगरिब में, बोलो इफ्तारी का टाइम शुरू होता था और खत्म होता था ईशा में। मगरिब का वक्त शुरू, रोजा खत्म, ईशा का वक्त शुरू, रोजा फिर से। सिर्फ कितना टाइम मिलता था? 1 घंटा 1.25 घंटा, बाकी रोजा रखो। शुरू में आया था ऐसा रोजा, बहुत मुश्किल था, बोलो मुश्किल होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 24 घंटे में 1 घंटा मिले तो मतलब 23 घंटा रोजा ही रखने का ना। वो तो एक सहाबी जिनका नाम है हजरत कैस, साथ में बोलो क्या नाम है, आवाज से बोलो क्या नाम है। वो बेचारे घर में आए, मगरिब के वक्त आए, बीवी ने कहा कि चलो इफ्तार का टाइम हो गया, एक खजूर खा ली, बोलो एक खजूर। अब बीवी को कहा जरा गरम गरम रोटी पकाओ, गरम गरम रोटी पकाओ, मैं जल्दी जल्दी खा लूंगा। और सो गए तो सो गए। अब बीवी उठा रही है, उठो उठो ईशा का टाइम आ जाएगा, अरे ईशा का टाइम आएगा रोजा शुरू हो जाएगा, अरे गरम गरम रोटी तैयार है ईशा का टाइम आएगा। लेकिन वो इतने नींद में थके हुए, क्योंकि वो जंगल में जाके लकड़ियां काटते थे, कंधे पे उठाते थे, मदीने के मार्केट में बेचते थे। अब वो इतने थके हुए कहने लगे बीवी को ना मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। ईशा का वक्त शुरू हो गया। अब रात को उनकी आंख खुली, बीवी को कहा गरम रोटी, अब खाए की गरम रोटी, रोजा शुरू हो गया। बेचारे कुछ नहीं बोले। क्या खाए थे उन्होंने? एक खजूर। अब दूसरे दिन जंगल में लकड़ी काटने गए, काट के आए, मदीना में जब बेचने आए तो धाड़ करके बेहोश होके गिर गए। बोलो बेहोश होके। सारे साहबा जमा हो गए, पता चला कि कुछ खाया ही नहीं है।
کچھ کھایا ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کو پتا چلا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ہمارے نبی نے کہا بیچارہ قیس کچھ کھایا نہیں, اتنا لمبا روزہ ہو گیا. حضرت جبرائیل آئے, کہا آج سے اللہ نظام بدل رہا ہے, اب روزے کا افطار کا ٹائم مغرب سے عشاء نہیں, مغرب میں شروع ہوگا, فجر میں جا کے ختم ہوگا. پورا نظام اللہ نے بدل دیا. آیت کریمہ نازل ہوئی, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, پڑھے میرے ساتھ میں پڑھے نا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا, اب سے روزے کا ٹائم بدل گیا, کیونکہ مصطفیٰ کے صدقے قیس پہ رحم آیا, ہم نے قیامت تک روزے کا نظام بدل دیا. بولو سبحان اللہ. تو یہ امت کتنی پیاری ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے. ایک اور واقعہ بتا دوں؟ نہیں, اب بہت ٹائم ہو گیا. بہت ٹائم نہیں ہوا, بچے بھی جاگیں گے آپ لوگ. یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں بہت اچھا. کسی ایک پر کرم ہوتا ہے, پوری امت پر رحم ہوتا ہے. حضرت قیس پہ کرم ہوا, امت پہ رحم ہو گیا. وہاں حضرت سلیمہ پہ کرم ہوا, امت پہ تو رحم ہو گیا. ایک بات بتاؤں, ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے. ہمارے نبی کس کے گھر میں آئے؟ اور آج ہمارے نبی بہت حشاش بشاش اور بہت خوش نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش نظر آتے ہیں, آج موقع بہت اچھا ہے. حضرت عائشہ دھیرے سے گئی, کہا اللہ کے رسول آج تو آپ بہت خوش حشاش بشاش نظر آتے. فرمایا ہاں, کیونکہ اللہ نے بہت اچھی اچھی آیتیں مجھ پر اتاری ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک بات کہوں, آج تک میں نے کہا نہیں, بیوی ہوں میں, آپ کی بیوی ہوں, امت کی ماں ہوں, آپ کی بیوی ہوں, ایک بات کہوں جو آج تک میں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بول بول عائشہ, کیا بولنا, کہہ دے کہہ دے. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو نا, کیونکہ آپ کر دیں گے زمین پر آسمان پر میری مغفرت ہو جائے گی. اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے. بولو سبحان اللہ. یوں ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم اغفر لعائشہ, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میری بیوی عائشہ کو معاف کر دے, اگلا بھی معاف کر دے, پچھلا بھی معاف کر دے, ظاہر بھی معاف کر دے, باطن بھی معاف کر دے. اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے. بس ہمارے نبی نے اتنی دعا مانگی. اگر عائشہ نے ہمارے نبی کو کہا آج آپ نے میرا دل جیت لیا, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ لی, میری مغفرت تو چوکس ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم, جو دعا اس وقت میں نے تمہارے لیے مانگی ہے نا, ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا. ہاں بولو سبحان اللہ. بولو بولو نعرہ تکبیر. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالی فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا میں نے تمہارے لیے مانگی, میں ہر نماز کے بعد ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں. کرم عائشہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا. کرم قیس پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا. کرم سلیمہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا. لیکن امت پر رحم ہو گیا, ہمارے مصطفیٰ کے صدقے کرم ہو گیا. بتاؤ یہ امت کی شان سے بڑھ کر کوئی شان؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں مریں گے کیسے بھی مریں گے, جئیں گے کیسے بھی جئیں گے, لیکن اللہ کی قسم ہم امتی سے بڑھ کر کوئی امتی ہو. اس لیے میں اب آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آخری بات ریکویسٹ کر رہا ہوں, جب نبی کے صدقے ہم کو سب کچھ ملا ہے, اے یہ کپڑا پہنا نا میں, اے بولو یہ پہنا نا میں, یہ نبی کا صدقہ. بولو نا یہ نبی کا, یہ آنکھوں سے دیکھتے, بولو نبی کا, ساتھ میں بولو نا, یہ منہ سے بولتے, بولو نبی کا, یہ زمین بولو نبی کا, یہ آسمان نبی کا. ارے ہمارے پیٹ میں جو لقمہ روٹی کا جاتا ہے نا, پیٹ جس سے بڑھتا ہے, بولو وہ نبی کا صدقہ. پانی کا گھونٹ جس سے پیاس بجھتی ہے, بولو نبی کا. ہماری روٹی نبی کا صدقہ, ہمارا کپڑا نبی کا صدقہ, ہمارا مکان نبی کا صدقہ, ہماری بیوی نبی کا صدقہ, ہمارے بچے نبی کا صدقہ. میرے پیارو اب ایمان سے بولو کون کون اس نبی سے محبت کرتا ہے؟ کرتے سب محبت کرتے؟ ہاتھ کس کے اوپر کرو نا, دونوں ہاتھ اوپر, اور ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. میرے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. میرے دوستو محبت کس کو کہتے ہیں؟
ہم لوگ جو کرتے وہ ابھی ربیع الاول اور بہت زبردست ایک اعلان ہوگا مصطفیٰ کا دامن. بولو بولو ساتھ میں بولو, مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن, علی کا دامن, حسین کا دامن. اللہ کی قسم یہ بولو, اس سے اچھا کوئی جملہ نہیں ہے. میں میرے صورت میں میرے گھر میں تھا, اس وقت میں 4تھے مالے پہ رہتا تھا, اب تو اوپر 12ویں مالے پہ چلا گیا. آپ تو آتے بھی نہیں میرے گھر پہ, آنا بھی نہیں. میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے, بہت کڑیل دماغ کی ہے. بولے انجم بہت کڑیل دماغ کی ہے بھائی. تو میں 4تھے مالے پہ تھا اور نیچے کچھ لوگ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں 4تھے مالے سے شروع ہو گیا زور سے, میں نے کھڑکی میں سے منہ نکالا, میں نے کہا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پیچھے سے میری بیوی آئی, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ لوگ جتنا اچھا بولتے ہیں نا کوئی نہیں بولتا, یہ لوگ بولتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بھی وہی بولتا ہوں, بس معاملہ گڑبڑا تک ہے کہ پکڑا نہیں اور چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. ابھی جیسا دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا, بولو پکڑا, اب میں کہوں گا احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا, احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا. آپ آپس میں کہیں یاد کاریہ مدنی نہیں چھوڑے گا کیونکہ پکڑا ہے. لیکن اگر میں یوں ایسا بیٹھا ہوں اور میں بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا, کوئی کہے گا تیرا باپ پکڑ تو صحیح پہلے. ابھی میں وہاں گیا تھا اجمیر کے قریب 3 دن پہلے. میں نے ابھی قاسم بھائی کو بھی بتایا کہ میں اجمیر کے قریب گیا تھا. ہم نے فاتحہ پڑھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر, اور میرے کو بہت خوشی ہوئی. میں نے کتاب میں پڑھا حضرت مولانا انعام الحسن, جن کو ہم حضرت جی کہتے ہیں, باقاعدہ سفر کر کے اجمیر گئے, ان کے لیے اندر جانے کا انتظام کیا گیا. آپ نے فاتحہ پڑھا اور 2 گھنٹے تک مراقبہ کیا. میں نے سوچا اتنے بڑے حضرت جی جاتے ہیں تو میرے جیسے گنہگار کو کائے کو فاتحہ نہیں پڑھنے کا. لیکن میرے کو ایک بات یاد آئی کہ ربیع الاول میں بولو ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کا, تو اسی ربیع الاول میں تو اجمیر والے بابا اجمیر پہنچے. بولو سبحان اللہ. ربیع الاول میں ہی اجمیر والے بابا بولو کہاں پہنچے, اجمیر پہنچے. اور کیسے پہنچے معلوم, ایسے نہیں تو حج میں گئے تھے. بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں گئے تھے, حج میں گئے تھے. حج ہو گیا, بولو الحمدللہ. حج اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. حضرت اجمیر والے بابا ہمارے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پھر ایک مرتبہ بولو کہاں پر گئے تھے, اور حج مکمل ہو گیا. اب جب حج ہو گیا تو اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میرے ساتھیوں جن کو جانا ہو چلے جاؤ, میں تو مدینے کو اپنا وطن بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب میں واپس جانے والا, اب یہی گلشن میرا گلشن ہوگا, یہی چمن میرا چمن ہوگا, یہی وطن میرا وطن ہوگا. سب ساتھیوں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. تو کہا رہو, دیکھو یہاں تو ایسا معاملہ ہے, مدینے میں آئے ہیں, مدینے والے ہمارے سرکار کا معاملہ یہی تھا, ملے تو روزی نہ ملے تو روزہ, ملے تو روزی نہ ملے تو. اجمیر والے بابا نے کہا سب تیار ہو گئے. لیکن رات کو خواجہ معین الدین چشتی سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. بولو سبحان اللہ. اور خواب میں جب نبی آئے تو نبی آتے, نبی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. بولو خواب میں کوئی بھی, یہ خواب کی دنیا بہت عجیب ہے, کوئی کیا کیا دیکھتا ہے خواب میں. بولو دیکھتے نا عجب عجب چیز دیکھتے, لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ نبی خواب میں آئے تو نبی ہی آئیں گے, نبی کی شکل لے کر کوئی. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا يتمثل الشیطان بی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے ہیں میں کسی کے خواب میں آ جاؤں اور دعا کرو نا آ جاوے. بولو نا صحیح میں آتے آتے, صرف آتے نہیں ہیں, وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کو گلے بھی لگا لیتے ہیں. یہ خواجہ اجمیر والے بابا سوئے, خواب میں اللہ کے رسول آئے تو کہا کہ کیا ارادہ ہے. اجمیر والے بابا رونے لگے, اللہ کے رسول آپ میرے خواب میں آئے, مجھے مدینہ رہنا ہے, آپ کا مہمان بننا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, میرا حکم ہے تمہیں ہندوستان اجمیر جانا ہے. بولو سبحان اللہ. آنکھ کھل گئی بھائی, ہو سکتا پھٹاک سے آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی, ہندوستان جانا, اجمیر جانا. ہمیں تو ہندوستان کا راستہ بھی نہیں معلوم, زبان بھی نہیں معلوم. حضرت خواجہ نے اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا کہ اللہ کے رسول کہے ہندوستان جانا, مگر ہندوستان کا راستہ کہاں معلوم, ہندوستان کی زبان نہیں معلوم, ہندوستان کا کپڑا, ہندوستان کا کھانا, ہمیں کچھ نہیں معلوم. خیر پورا دن گزر گیا. رات کو حضرت خواجہ غریب نواز پھر سوئے. بولو خواجہ غریب نواز. خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے
گئے نہیں ہندوستان اجمیر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان کیسے جاؤں راستہ ہی نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے مبارک سے ایک نقشہ نکالا چمڑے کا مشک سے زیادہ خوشبو والا, کہا دیکھو یہ راستہ بنا ہے اسی راستے پر چلے جاؤ ہندوستان میں اجمیر پہنچ جاؤ گے. بولو سبحان. لمبا سفر ہے لیکن پہنچ جاؤ گے. بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی نقشہ ہاتھ میں, سب مریدوں کو کہا تیاری کرو چلو تیاری کرو ہندوستان جانا ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے اور نقشہ بھی ہمارے ہاتھ میں. جب سارے لوگ تیار ہو کر آئے تو کہا نہیں جانا ہے. سب نے کہا حضرت نہیں جانا ہے. کہا جانا ہے مگر ایک سوال پوچھنا ہے جو باقی رہ گیا. رات کو سوئی. کون سی رات؟ اللہ کے رسول خواب میں معین الدین گئے نہیں, راستہ بھی تو بتا دیا, گئے نہیں. کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے جانا تو ہے لیکن اجمیر جاؤں گا, بہت دور ہے, نقشے سے پتا چلا بہت دور ہے ہندوستان, جاؤں گا آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھوں میں آنسو تھے معین الدین آؤ آؤ ادھر آؤ, کیا امت پر احسان ہے, آؤ ادھر آؤ. ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا اور کہا جاؤ ہندوستان جاؤ اجمیر جاؤ بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ, جہاں جاؤ گے میری یاد آئے گی, گردن جھکا دینا دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے اجمیر میں لوگوں عمرے پہ جاتے ہو حج پہ جاتے ہو نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوتا, کوئی معین الدین کے سینے کو پھاڑ کر دیکھے گردن جھکاتے ہیں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ محبت اس کو کہتے ہیں محبت جو اجمیر والے بابا کی محبت. کریں گے ویسی محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں اتنا بولنا اجمیر والے بابا سے کون محبت کرتا ہے؟ دیکھو کیسے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. بولو نا اجمیر والے, میں نے کہا نا محبت کرتے نا ہم لوگ, جاتے نا اجمیر, ویڈیو کوچ بس ٹرین, فجر کی نماز اڑی, ظہر کی نماز غائب, عصر کی نماز گئی اور خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, وہ حضرت بھی کہتے ہوں گے نفل زندہ کرنے آیا اور میرے مصطفیٰ کے فرض کو چھوڑ کر آیا. بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو فرض ہے وہ فرض ہے, اس کو کوئی مٹانے والا, بولو نا مٹانے والا. اچھا میرے کو چل سب بات چھوڑو, اجمیر والے بابا سے محبت کرتے ہو ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے. کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ. محبت کرتے ہو نا؟ کرتے ہو؟ ان کے ابا کا نام کوئی جا کر لیاقت بھائی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, یہ احمد آباد والوں سے پوچھتا ہوں, کوئی جا کر اپنی بیوی کو جا کر پوچھے اے تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ اپنے 4-5 بچے کتنے ہوئے مولانا؟ جتنے بھی ہوئے مولانا شرماتے بہت ہیں بھائی, میرے کو لگتا ہے بیوی کے سامنے بھی شرماتے ہو گئے. مولانا انجم کوئی بیوی کو جا کے پوچھے کہ تیرا 4 بچے ہو گئے اور پوچھے تیرا ابا کا نام کیا ہے, گھر میں دھمال ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ آج تک تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے؟ حالانکہ شادی کو 8 سال ہوئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. ہم اجمیر والے بابا سے محبت کرتے 40 سال ہو گئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. تو محبت ہے کہ صرف ایسے ہی جو جی میں آیا بول دینے کا؟ آج میں آپ کو بتاؤں, سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. خواجہ غریب نواز, بولو خواجہ, سب سنتے جانا, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. اچھا چلو ایک بات بولو, ان کے ابا کا نام نہیں معلوم, کوئی دادا کا نام بتا دو نا. ابھی کہتے ہوں گے یہ پاؤلی ہے, باپ کا نہیں معلوم, دادا پہ کائے کو جاتا مولانا انجم. سنا دو بھائی, سنا دو بھائی, سنا دو. لیکن آج میرے کو یہ مجمع بہت ٹھنڈا لگتا. بولو نا سبحان اللہ, بولو نہیں, میں تمہیں سنا. یہ آپ لوگوں کی بیوی کچھ زیادہ احمد آباد میں, اور میں 1 سال نہیں آیا اس میں زور بڑھ گیا. آپ کے گھر میں تو نہیں بڑھا نا, میرے گھر میں کچھ پھونک مارو نہیں تو پھوڑ کر کے زور سے. وہ بولتے نا بیوی احمد آبادی عورت એટલે બહુ જ ડેન્જર ہے. یہاں عورتیں بیٹھی ہوگی, چپ چاپ لے کے میرے کو نکل جانا, میرے کو چپ چاپ نکل جانا میرے کو. باقی احمد آباد نہیں بہری ہو એટલે બહુ ડેન્જર. ایک احمد آباد کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟
ارے ہاں کہ نہیں؟ میرے کو بھی نہیں معلوم لیکن بنا دے احمد آباد کا واقعہ ہے. جاتا کیا ہے وہ ہے نا مولانا, وہ احمد آباد میں کوئی بیچارہ بہت بڑا بزنس مین, بہت بڑا, وہ بڑے بڑے بزنس مین کو آپ نے دیکھا ہوگا لیاقت بھائی, جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں نا, ان کو جب سال کا حساب کرنا ہے نا تو آفس پہ نہیں کرتے, اپنے مینیجر کو بلا لیتے. کہاں پہ؟ گھر میں, اور خود بھی گھر میں بیٹھ جاتے, کیونکہ وہ کیا ہے آفس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے اور وہ رجسٹر کھلتے اچھا نہیں لگتا. تو ہمارا بھی ایک دوست تھا, بڑا بزنس مین تھا, گھر میں آ کے بیٹھ گیا, بازو میں کس کو بٹھایا؟ مینیجر کو. بھائی حساب کتاب کرنے کا نا پورے سال کا, اور سامنے ٹیبل کے اوپر کمپیوٹر, کیلکولیٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل سب کچھ سامنے رکھا, کیونکہ پھٹافٹ مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے نا, کیونکہ سیل ٹیکس نے معلوم نہیں کون سا ٹیکس نے, جی ایس ٹی نے, کتنے ٹیکس ہے, کیا کیا بھرنے کے, انکم ٹیکس وغیرہ, تو سب کی تیاری کر رہا تھا وہ. ابھی بیچارہ ایک دم بزی ہے مینیجر کے ساتھ حساب کتاب کرنے میں, بڑا بزنس مین ہے, دماغ پورا حساب کتاب میں لگا. اتنے میں وہ احمد آباد کی عورت, اس کی بحری احمد آباد نہیں, بولو نا اینی وائف, تے آوی اندر آ کے پوچھتی ہے, اے میرے کو کتنا پیار کرتے ہو؟ اب ایسے ٹائم پہ شوہر ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ارے ابھی تو جا, یہ میں حساب کتاب لے کر بیٹھا ہوں, یہاں ٹیکس کا معاملہ ہے, سیل ٹیکس کا معاملہ ہے, جی ایس ٹی کا معاملہ ہے, ہزاروں گورنمنٹ کے جھمیلے, اور تو اس میں آ کے کتنا پیار کرتے, جا اندر جا. احمد آباد کا پانی تھا. کہنے لگی نا پہلے تم نے کیવું પડશે કે કેટલું પ્રેમ કરો છો, پہلے تم نے آ بات تو چوکھاٹ کرવી જ પડશે. بھائی گجراتی سمجھتے ہو نا, اتنا تو سمجھانا ہی پڑے گا کہ مجھے کتنا پیار کرتے ہو. اس نے سوچا کہ اس کو کیسے ہٹاؤں, تو کہا اے سن, لیلا مجنو جتنا پیار کرتے تھے نا اس سے زیادہ میں تیرے کو پیار کرتا ہوں. بات ہی ختم ہو جاوے نا کہ لیلا مجنو کی کتنی داستانیں سنی ہے, انہوں نے اتنا پیار نہیں کیا جتنا میں احمد آبادی عورت سے پیار کرتا ہوں. تو وہ سمجھ گئی میرے کو الو بناتا ہے. نا وہ کہیں تھوڑی بنے, تمہیں میں نے ہاتھوں کو کتلو پیار کرتا چھو, میرے کو سچ بتاؤ کتنا پیار. اب اس کا دماغ گیا, کہا تو گھر میں جا کے کافی بنا, چائے بنا. کہا نہیں بناؤں گی, پہلے میرے کو بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. اب اس نے سوچا کہ اب معاملہ ذرا مشکل ہے, تو اس نے وہ سامنے موبائل دے لاؤ انجم لاؤ, تمہارا واقعہ ہے. اس نے یہ موبائل ایسا لیا, کہا دیکھ, بیوی کو کہا دیکھ میں کتنا پیار کرتا ہوں, یہ موبائل میں ہوں, اندر کی سیم تو ہے. موبائل میں ہوں, اندر کی سیم, کیونکہ موبائل بغیر سم کے کچھ بھی کام کا نہیں ہے, اور صرف سم کو اٹھا کے چلو وہ بھی کچھ کام کی. تو اتنا زور سے کہا اس نے کہ میں موبائل اور تو اندر کی سم, میں اکیلا کوئی کام کا نہیں, تو اکیلی کوئی کام کی نہیں, دونوں ملیں گے تو منزل طے ہو جائے گی. تو آج سے یاد رکھنا احمد آباد والوں, اس احمد آبادی نے کہا میں موبائل, تو ساتھ میں بولو تو. وہ عورت اتنی خوش ہو گئی, واہ واہ واہ, ایسا پتی کسی کو نصیب نہیں ہوتا. کیا آج سے یہ فیصلہ ہو گیا, یہ موبائل ہے, میرا پتی موبائل ہے, اور میں اس کی پتنی اندر کی. یہ بول کر وہ اندر گئی تو اس نے مینیجر کو یوں کندھے پہ ہاتھ مارا, اب پاگل ہے, چائنا کا موبائل ہے, 4 سیم لے کے گھومتا. دیکھو کیسا ہنسے, اب تک ہنس نہیں رہے تھے, اب ہنسے. ہاں, اب میرا توا گرم ہوا, روٹی پکانے کا وقت آ گیا میرا.